اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور نماز تہجد کا پریکٹیکل جو طریقہ ہے وہ سیکھیں گے، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم نماز تہجد کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز جو پڑھ لے یعنی عشاء کے فرض، تو اس کے بعد اگر وہ سو جائے، اب جب بھی صبح صادق سے پہلے اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے۔ سونے کی کوئی لمٹ یا کوئی مقدار نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے سوتا ہے یا کتنے منٹ وہ سویا رہے گا تو تہجد پڑھے گا۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے بھی اگر اسے اونگ آ گئی کچھ دیر کے لیے تو اب وہ اٹھ کر صبح صادق سے پہلے جب چاہے نماز تہجد پڑھ سکتا ہے۔ نماز تہجد میں کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت کر کے ہم 12 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفل نماز میں سے سب سے زیادہ افضل ترین جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز کے ٹائم جو ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں فرماتا، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں۔ اب ہم تہجد کی نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز کی نیت کریں گے۔ جیسے ہم 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہے ہیں تو دل میں نیت کر لیجئے یا زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر مکمل سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے۔ اس کے بعد جتنا قرآن پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کم از کم 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یا جس کو سورۃ یاسین آتی ہے، سورۃ ملک آتی ہے، یا کوئی سی بھی سورت آتی ہے وہ نماز تہجد میں قرات کر سکتا ہے۔ اگر جس کو یہ نہیں آتی تو کم از کم 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں تھوڑا جھکیے، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجیے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں، پاؤں جھکے ہوئے رکھیے۔ مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کیجیے۔ اب کم از کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح، یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہیے۔ پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیں کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور خاص خیال رکھیے کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے۔ نظر ناک پر رہے۔ سجدہ سمٹ کر کیجیے، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجیے، اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دیجیے۔
اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھیے۔ پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں۔ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سورین پر بیٹھیے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک دونوں سجدوں کے درمیان میں ٹھہر جائیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کیجیے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑی ہو جائیں۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیں۔ یہ آپ کی ایک نماز تہجد کی رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھ کر یعنی سورت اخلاص 3 مرتبہ یا جو قرآن مجید آپ نے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیجیے۔ اسی طرح پھر پہلے رکوع اور سجدہ کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجیے اور الٹی سورین پر بیٹھیے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ اب قاعدہ میں تشہد پڑھیے یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجیے اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجیے اور اشہد اللہ کے فوراً بعد یعنی لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجیے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، مثلا یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب نماز تہجد آپ کی 2 رکعت ختم ہوئی۔ نماز ختم کرنے سے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔ اسی طرح الٹی طرف بھی منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔ اب نماز تہجد آپ کی مکمل ہوئی۔ اسی طرح ہم نے جتنی رکعت نماز تہجد کی ادا کرنی ہے، 8 کرنی ہے یا 12 کرنی ہے، اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے ہم ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔